رضی اللہ سے روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی روایت ہے. پہلی روایت ابو داود اور ریاض الصالحین دی ہے. میرے مسلمان بھائیو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی ابو داؤد شریف دی روایت ہے. حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ سے روایت ہے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں نماز فجر پڑھائی. فرمایا کیا فلاں شخص ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں. فرمایا پھر فلاں شخص ہے. نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی. پوچھا فلانا بندہ ہے فلانا بندہ ہے؟ عرض کیا گیا نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ دونوں نمازیں عشاء اور فجر منافقوں پر بہت بوجھل بھاری ہے. اگر تم جان لو ان نمازوں یعنی فجر اور عشاء میں مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے تو تم ضرور انہیں جماعت ادا کرنے میں مسجد میں پہنچو اگر تمہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے. میرے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فجر تے عشاء دی نماز منافقاں تے بڑی باری ہے کیونکہ منافق نہ ادھر دا نہ ادھر دا. کچھ لوگ گانے بھی سنتے ہیں فلماں بھی دیکھتے ہیں ڈرامے بھی گناہ بھی زنا بھی شراب بھی سود دا بھی کاروبار کرتے ہیں چوریاں ڈکیٹیاں بھی کرتے ہیں. اللہ نو راضی کر لو اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو راضی کر لو. ایک پاسا لو شیطان نو راضی نہ کرو رب تے رحمان نو راضی کرو. فرمایا نہ بندیاں نو پتہ لگ جاندا ثواب کی ہے تے اے فرمایا گھٹنیاں دے بال چل کے مسجد وچ حاضر ہو جاندے. میرے مسلمان بھائیو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ دی روایت ہے. فرمایا طبرانی دے اندر روایت ہے. فرمایا حدیث بیان فرمائی جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت میسر ہوگی تو یقین کے ساتھ عبادت کرو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور اپنے آپ کو فوت شدگان مرے ہوں میں سمجھو اور شمار کرو اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرو اور فوراً اس کی دعا قبول ہوگی تو کیا کرے گے. اور عشاء اور فجر کی نماز یعنی دونوں میں جماعت کے ساتھ حاضر ہو. اگر طاقت رکھتے ہو تو ضرور ان میں حاضر ہو اگرچہ گھٹنوں کے بالا نہ پڑے. میرے مسلمان بھائیو آقا علیہ السلام نے فرمایا یشہد صلاتین العشاء والصبح ولو حبا فلیفعل. فرمایا آقا علیہ السلام نے اگر تسی ہمت رکھ دے ہو طاقت رکھ دے ہو تے فرمایا تسی حاضر ہو فجر تے عشاء دی نماز دے اگر تانوں گوڈیاں دے بل گھٹنیاں دے بل بھی چل کے آنا پائے جائے تے فرمایا آقا علیہ السلام نے اس طرح عبادت کرو اللہ تانوں دیکھ رہا ہے. اللہ سانو گناہاں تو توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. جس ویلے بندہ گناہ کرے بندے دے دل وچ آ جاوے مینوں اللہ ویکھ رہا ہے مینوں اللہ ویکھ رہا ہے مینوں اللہ ویکھ رہا ہے. فرمایا اپنے آپ نو مریاں شامل کرو تے مظلوم دی بد دعا تو بچو کسی تے ظلم و ستم نہ کرو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ سے روایت ہے ترغیب و ترہیب اور طبرانی دے اندر ہے. حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے نماز عشاء با جماعت ادا کی اس نے شب قدر کو پا لیا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ہے فرمایا ترغیب و ترہیب. اور فرمایا امام مالک نے اپنی کتاب دے اندر روایت فرمایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جناب سلیمان ابن قسامہ رضی اللہ تعالیٰ ملے اور فرمایا عمر رضی اللہ بازار کی طرف گئے جبکہ سلیمان کا مکان بازار مسجد نبی کے قریب تھا. آپ کی ملاقات حضرت شفاعہ سے ہوئی. فرمایا جس ویلے آپ دی والدہ نے نال ملاقات ہوئی فرمایا کہ سلیمان کی والدہ ہیں. فرمایا ان سے پوچھا کیا وجہیں میں نے سلیمان کو نماز فجر میں نہیں دیکھا. انہوں نے فرمایا وہ ساری رات نماز پڑھتا رہا ہے اب آنکھ لگ گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا فجر کی جماعت میں شامل ہونا ساری رات کے قیام سے مجھے زیادہ پسند ہے. ساری رات عبادت بندہ کرتا رہے فجر دی نماز رہ جاوے کہ عمر رضی اللہ نے فرمایا وہ ساری رات دی عبادت تو مینوں فجر دی نماز پسند ہے. تے جڑے لوگ ساری رات میلاداں کردے نے بڑے صدقے خیرات کر دیں تے نماز نہیں پڑھتے ذرا غور کرو کس طرح تواڈے عمل دی قبولیت ہوئے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے لوگ گھراں دے اندر نماز پڑھ لیندے نے جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ذرا توجہ فرمائے. ابن ماجہ ترغیب و ترہیب دے اندر روایت ہے. میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر. فرمایا آقا علیہ السلام نے جس
نے اذان سنی پھر جماعت میں نہ آیا اس کی نماز نہیں، ہاں مگر کسی عذر کی وجہ سے یعنی بیماری یا خوف یا کسی مجبوری کے باعث نہ آیا، اس کے وعید اس میں شامل نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، آقا علیہ السلام دا فرمان ہے جڑے گھراں دے وچ نماز پڑھ لیندے نے، جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا معزز اعلیٰ سمجھتے ہیں، بیماریوں کے ڈر سے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے۔ توجہ فرماؤ، قال من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ، فرمایا آقا علیہ السلام نے جس بندے نے اذان سنی اور نماز گھر دے وچ پڑھ لی، فرمایا فلا صلاۃ لہ، اس دی کوئی نماز نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی نماز نہیں۔ جیڑا بندہ گھر وچ نماز پڑھدا ہے، کوئی مسجد دے اماماں نال بغض تے عداوت دی وجہ نال نہیں آندے تے آندا پہلا کلمہ ہی نہیں ہوندا، نماز بھی نہیں آندی۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، فرمایا فلا صلاۃ لہ، آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، کسے عالم دین دا فرمان نہیں جے، کسے فرقے دی گل نہیں جے۔ میرے مسلمان بھائیو فرمایا جیڑا بندہ اذان سنے اور جماعت میں نہ آئے اس کی نماز نہیں، ہاں کوئی عذر ہو، بیماری خوف ہو، مثلا طوفان آندھی بہت بارش ہو گئی ہے یا بیمار ہے چل نہیں سکتا، پھر نماز فرمایا گھر میں پڑھ لے تو کوئی مطلب ہے، مسئلہ نہیں، کوئی عذر نہ ہو۔ آخری دور ویتے سماعت فرمائیں، امام احمد بن حنبل اور طبرانی شریف کے اندر ہے، فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سراسر زیادتی انکار منافقت ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے منادی مؤذن کو سنا کہ نماز کے لیے بلاتا ہے اور نماز با جماعت کے لیے نہیں آتا۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، من سمع منادی اللہ ینادی الی الصلاۃ فلا یجب، فرمایا آقا علیہ السلام نے سراسر زیادتی منافقت ہے، یہ دوگلی پالیسی ہے، فرمایا دوگلی پالیسی ہے، دوگلا کام ہے، نہ ادھر دا ادھر دا منافقاں والا کام ہے۔ جس ویلے اللہ دی طرف مقرر ہے مؤذن، وہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تے نماز نہیں پڑھدا ہے بندہ منافق ہے۔ فرمایا نماز دے واسطے بلایا جاندا ہے تے با جماعت حاضر نہ ہوئے وہ بندہ منافق بھی ہے تے اپنے آپ تے زیادتی بھی کردا ہے۔ آخری روایت فرمایا ترمذی شریف دے اندر ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص 40 دن خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح با جماعت نماز پڑھے تکبیر اولا فوت نہ ہو تو اس کے لیے 2 فرمایا جہنم سے آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک دوزخ سے، دوسری نفاق سے برت یعنی آزادی۔ میرے مسلمان بھائیو فرمایا آقا علیہ السلام نے جڑا 40 دن اچھی نیت سے خلوص کے ساتھ نماز پڑھے دوزخ سے اس کے لیے آزادی لکھ دی جاتی ہے اور نفاق سے آزادی لکھ جاتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ کرو، جیڑا بندہ دوزخ تو آزادی چاہتا ہے وہ ہر طرح دے گناہ تو توبہ کرے تے سچی توبہ کرے، 5 وقت دی نماز پڑھنا شروع کر دے تے جڑے گانیاں تے فلماں والے چینل نو سبسکرائب کر دے انہاں نو سبسکرائب کرنا چھڑ دیو، ہاں اسی مدد کر دیو۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ مینوں تے تانوں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائیے۔ قمر زمان بیانات چینل سبسکرائب کیجئے اور بیان شیئر کیجئے، لائک کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو آقا علیہ السلام کے فرامین سے۔